صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل قرآن مجید کی روشنی میں چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان پوری امت کے لیے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ کرام کے دشمنوں سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے تسلی دی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو آزما لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا، لکھ دیا۔ اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی ضمانت عطا فرما دی۔ ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نمبر 5، صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت قرار دی ہے۔ ارشاد فرمایا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نمبر 6، سارے کے سارے صحابہ کرام سچے ہیں، اولئک هم الصادقون۔ نمبر 7، سارے کے سارے صحابہ کرام کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ دوسری جگہ پر یہی بات ارشاد فرمائی کہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم الراشدون۔ نمبر 8، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ معزز صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ نمبر 9، بہترین اور معتدل لوگ ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور معتدل ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا لِلنَّاسِ۔ نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سختیوں اور ذلتوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے کفر، فسوق، ان چیزوں سے بھی صحابہ کرام کی حفاظت فرمائی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ سورہ حجرات میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہ مقدس جماعت، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ان کی صفائیاں بیان کی، انہیں اپنی جماعت قرار دیا، انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا، انہیں اپنی رضامندی کا وہ یوں سمجھیں کہ تصدیق نامہ عطا فرمایا، اس مقدس جماعت کی عظمت کا دلوں میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ان کا مخالف ہونا دراصل قرآن مجید کی ان آیات پر اعتراض ہے، ان کا مخالف ہونا، ان کو برا بلا کہنا دراصل ان کے استاد کی کارکردگی پر اعتراض ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہر نبی کا استاد اللہ خود ہوتا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر انگلی اٹھانا یہ انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اس کا اندازہ آپ نے لگا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔